سوال یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں بعض لوگ امام کے ساتھ 8 رکعتیں تو پڑھ لیتے ہیں لیکن وطر نہیں پڑھتے اور چلے جاتے ہیں یہ ارادہ کرتے ہوئے کہ گھر پہ جا کے پھر مزید اور کچھ پڑھیں گے آخری وقت میں اور اس کے آخر میں وطر پڑھیں گے، تو یہ حرام تو نہیں ہے، یہ گناہ بھی نہیں ہے، لیکن ایسا کرنے والا آدمی اس ثواب سے محروم ہو جاتا ہے جس کا حدیث میں وعدہ ہے۔ حدیث میں کیا ہے کہ جو انسان امام کے ساتھ اس کے نماز ختم ہونے تک ساتھ شریک رہے نماز میں، تو ایسے آدمی کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ امام نے جماعت کے ساتھ میں وطر بھی پڑھائی ہے، اور اگر آپ وطر میں شریک نہیں ہوتے ہیں تو آپ کو پوری رات والے ثواب کی حدیث کا حصہ نہیں ملے گا۔ تو اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ پوری رات اس کو ثواب ملے، اس کو چاہیے کہ امام کے ساتھ پورا فارغ ہونے تک نماز پڑھے۔ اب آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ پھر اگر ایسا کیا تو اگر دل کیا بعد میں نماز پڑھنے تو نہیں پڑھ سکتا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک انسان وطر پڑھنے کے بعد اگر مزید کچھ عبادت کرنا چاہے، نماز ہی پڑھنا چاہے، تو اس کے لیے منع نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، اپنی رات کی آخری نماز وطر کو بناؤ، یہ بطور فرض نہیں ہے، یہ حکم جو ہے آپ کا یہ حتمی اور لازمی نہیں ہے، بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وطر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ علماء نے اس سے بات کہی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وطر کے بعد جو نماز وطر کو آخری بنانے کا جو حکم ہے یہ فرض کے طور پر نہیں ہے، آپ نے خود وطر کے بعد پڑھی تاکہ معلوم ہوئی یہ بھی جائز ہے۔ تو اگر کوئی آدمی وطر کے بعد مزید نماز پڑھنا چاہتا تو پڑھے، اس کے بعد وطر نہیں پڑھے گا، کیوں؟ اس لیے کہ لا وطران فی اللیلہ، ایک رات میں 2 وطر نہیں پڑھے جائیں گے۔ تو وطر کے بعد اگر اور مزید عبادت کرنا چاہیں کوئی اس کے لیے منع نہیں ہے، تو امام کے ساتھ پوری وطر تک شریک ہو جائے، اس کے بعد اگر رات میں کہیں اس کو دل ہوتا ہے نماز پڑھنے کا تو پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں اس سے آتا ہے۔ وہ افضلیت کے اعتبار سے ہے کہ آخری نماز وطر ہونی چاہیے، افضلیت کے اعتبار سے۔ ابھی 17 تاریخ کو میں عمرہ کرنے جا رہی ہوں، تو جدہ سے احرام باندھ سکتے ہیں، کیونکہ میں اپنے بیٹے کے گھر پر جا کر 1 یا 2 دن کے بعد پھر عمرے میں جاؤں گی جو سعودی عرب میں رہتا ہے، تو وہاں سے احرام باندھ سکتے ہیں یا نہیں، اور 47 دن رہنے والی۔ دیکھیے جدہ جو لوگ جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے سبھی جدہ اترتے ہیں، یہاں سے جانے والے بھی، تو میقات ہی سے احرام ہونا چاہیے، پھر وہاں جا کے پہلے عمرہ کر لیں، اس کے بعد بیٹے کے پاس رہتے رہیں جیسا بھی ہو، اور اگر اس کے بعد پھر مزید عمرہ کا ارادہ ہے تو پھر اس کو میقات پر جا کر ہی وہاں سے احرام باندھنا چاہیے۔ تو اگر یہاں سے جب جاتے ہیں بیٹے کے پاس تو اگر میقات کراس کرنے والے ہیں تو احرام کی حالت میں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد میں پھر وہاں سے پہلے عمرہ کریں، 1 گھنٹے کا راستہ ہے، زیادہ کوئی بہت دور تو معاملہ نہیں، تو وہاں سے کر لیں تو زیادہ مناسب ہے۔ سوال ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے اور کن حالات میں فرض ہے؟ دیکھیے زکوٰۃ جو صاحب نصاب اس پر فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اگر اس کا مال یعنی اس کے پاس سونا چاندی ہو یا اس کے پاس روپے پیسے ہوں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو مال کہلاتی ہیں، تو اگر اس کی قیمت اتنی ہوتی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، اس کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے آس پاس جو اس کے پاس رقم اتنی ہے تو اس کو سونا اس پر زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اصل اس میں سونا ہے، یعنی سونے کی اگر رقم اتنی ہے تب زکوٰۃ ہوگی۔ بعض علماء نے کہا احتیاط یہ ہے اگر چاندی کے بقدر بھی رقم اس کے پاس ہے تب بھی زکوٰۃ دے دے تو یہ اچھا ہے۔ سوال ہے کہ اگر بیوی کے پاس سونا ہے تو شوہر اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کون کرے گا بیچارہ، وہی تو کرے گا۔ اگر بیوی کے پاس سونا ہے اور پیسہ بھی ہے تو بیوی دے تو زیادہ اچھا، لیکن اگر بیوی کی طرف سے شوہر دیتا ہے کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ سوال ہے کہ کیا شوہر کو یہ حق ہے کہ وہ بیوی کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کی اوقات یاد دلائے؟ نہیں۔ دیکھیے یہ اکثر ہوتا ہے کہ مان لیجئے بیوی خوبصورت نہیں ہے یا غریب گھر سے آئی ہے یا اس سے
کام کرنے میں کوئی غلطیاں ہوتی ہیں تو بعض اوقات شوہر جو ہے بات بات پہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، خصوصاً جب کہ وہ بہت ہینڈسم ہو، مالدار ہو یا بہت ڈسپلن ہو، اور بیوی کو ذلیل کرتا ہے۔ کسی کو ذلیل کر کے آپ اس کا دل نہیں جیت سکتے۔ آپ اگر اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو کریں، شفقت کے ساتھ کریں، محبت کے ساتھ کریں، کبھی ڈانٹ بھی دیں ٹھیک ہے، لیکن ڈانٹنا الگ چیز ہے اور بے عزت کرنا الگ چیز ہے۔ تو کسی کو بے عزت کرنا غلط ہے، اس کو ڈانٹیں، آپ ڈانٹیں اس چیز پہ جو اس نے غلطی کی۔ جیسے مثلا کوئی بیوی اگر یعنی اس سے کھانا بنانے میں دیری ہو گئی، اس کو آفس جانا تھا، یہ نہیں کہے تمہارا ہمیشہ ایسا ہے، تمہارا پورا خاندان ایسا ہے، اور تم، یہ سب باتیں نہیں ہونا چاہیے۔ تم کو معلوم تھا مجھ کو جانا ہے، تم نے نہیں بنایا، تمہاری غلطی ہے، تم نے ٹھیک نہیں کیا، ڈانٹیں۔ لیکن یہ کہ تم ایسی ہو اور ایسی ہو اور تمہارا کبھی کبھی تو پورا خاندان ایسا ہے، تو آپ کسی کو بے عزت کر کے اس کا دل نہیں جیت سکتے، دل میں نفرت بیٹھ جاتی ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سوال ہے کہ شوہر کو کیا، یا پھر شوہر کو یہ حق ہے کہ وہ بار بار بولے میں مرد ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں؟ دنیا میں کوئی بھی آدمی جو کچھ بھی کر سکتا ہو، ہر آدمی اللہ کے حکموں کے تابع ہیں، اور مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو پورا کریں، اسلامی اخلاق کو اپنائیں۔ کسی کو بے عزت کرنا اچھی چیز نہیں ہے۔ شوہر کو یہ حق ہے کہ وہ بیوی کو ہر بات پر، بیوی کو، اس کے ماں باپ کو گالی دینا یا پھر ہاتھ اٹھانا ٹھیک نہیں، یہ چیز ہے۔ ایک آدمی اگر بیوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ جو آدمی واقعی مسلمان ہے وہ گھر والوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہے، ڈانٹنے کی چیز پر ڈانٹتا ہے، لیکن ایسا نہیں ڈانٹتا ہے کہ اصلاح ہونے کی بجائے اور دوری پیدا ہو جائے۔ سوال ہے کہ ہم کہیں مہمان گئے ہوں اور وہاں 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، تو اس صورت میں ہم کیا کریں؟ 8 رکعت پڑھیں یا امام جتنا پڑھائے اتنا پڑھیں؟ دونوں اختیار ہیں۔ اگر ایسی جگہ جاتا ہے کہ جہاں 8 کو لوگ غلط کہتے ہیں تو وہ 8 پڑھیں۔ اگر 8 کو غلط کہتے ہیں اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا عمل کرتا ہے تو وہ 8 پڑھیں، اور لوگ پوچھے تو بتائیں۔ ہاں اگر پٹائی ہونے والی ہو یا کچھ مسئلہ ہو سکتا ہو تو پھر وہ 20 پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حرام نہیں ہے، لیکن اس کو سنت نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے جتنے بھی علماء ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ بھائی 20 پڑھے، 40 پڑھے، 60 پڑھے، تو یہ کتنی بھی پڑھے اس میں منع نہیں ہے، نوافل میں کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ 20 سنت ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سنت کتنی ہے؟ سنت 11 رکعت ہے، یعنی 8 اور 3۔ تو اگر کوئی آدمی 20 پڑھ لیا تو اس سے وہ گناہگار نہیں ہوگا، وہ گناہگار نہیں ہوگا، وہ کتنا بھی پڑھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نوافل میں کوئی حد نہیں ہے۔ تو اگر ایسا علاقہ ہے جہاں پر یعنی لوگ غلط سمجھتے ہوں 8 رکعت کو، وہاں وہ پڑھیں، خصوصاً جب کہ وہ اہل علم میں سے ہوں۔ لیکن مان لیجئے اگر کسی ایسے علاقے میں جاتا ہے، کسی ملک میں جہاں کوئی کیئر نہیں کرتا 20 8 کتنی ہے، تو 20 پڑھ رہے ہیں اگر لوگ، تو اگر امام کے ساتھ اس کو شریک ہونا ہے اور ثواب رات کا چاہیے تو اس کو 20 پڑھنی پڑے گی، اس کو 20 پڑھنی پڑے گی، یا 30 پڑھتا ہے تو 30 پڑھنی پڑے گی۔ اب تو نہیں دے سکتے، اب میں 11 پڑھ کے آیا ہوں وہاں پہ، اب 11 پڑھ رہے ہو، حرم 11 ہو رہی ہے اب۔ ہاں وہ پرانا سوال ہے، گیا وہ زمانہ۔ اب پہلے لوگ بولتے تھے کہ بھئی حرم میں 20 ہوتی ہے تو وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اب حرم میں 11 ہوتی ہے، حرم میں 11 ہو رہی ہے۔ اس سال معلوم نہیں، لیکن اب تک تو 11 ہی ہو رہی ہے 2-3 سال سے۔ سوال ہے کہ کیا نفل روزہ جو دوسروں کے ذریعے سے پورا، بلکہ اب ہم سوال پوچھ سکتے ہیں کہ جب حرم میں 11 ہوتی تو آپ 20 کیوں پڑھتے ہیں؟ جو سوال دوسرے ہم سے پوچھتے تھے حرم میں جب 20 ہوتی تو آپ کیسے، وہ صحیح نہیں ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ بچایا نہیں کہ حرم کو؟ اب ہم کہہ سکتے ہیں یہ تبدیلی وہاں پہ جو ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بچایا، یہ غلط ہے کیا؟ اب 11 پڑھی جا رہی ہے حرم میں۔ کیا نفل روزہ جو دوسروں کے ذریعے سے پورا کرا سکتے ہیں کیا؟ نہیں، یعنی میں اگر صحیح سمجھ رہا ہوں تو یہ سوال یہ ہے کہ ہماری طرف سے کوئی دوسرا رکھے تو چلتا ہے کیا؟ اپنی عبادت ہم کو کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی انسان یعنی فوت ہو جائے تو اس کی اولاد اس کی طرف سے نظر کا روزہ رکھ سکتے ہیں،
فرض روزہ بھی نہیں راجح قول کے مطابق۔ سوال ہے کہ آپ نے ایک حدیث سے استدلال کی کہ امام کے ساتھ نماز تراویح اور وتر پڑھے اسے پوری رات قیام کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی شخص 8 رکعت پڑھ کر عبادت کی غرض سے وتر پڑھے تو کیا پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا؟ حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ امام کے ساتھ اس کے فارغ ہونے تک شریک نہ یہ ضروری، تو حدیث کے اعتبار سے تو نہیں دکھائی دیتا ہے کہ پوری رات کا ثواب ملے گا۔ سوال ہے کہ روزے کی حالت میں جو شخص گالی دیتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ یہ گناہ ہے، روزے کی حالت میں گالی دینا گناہ ہے، اس سے اس کا روزہ ٹوٹتا نہیں لیکن روزے میں نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ سوال ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر ایک دم جوان ہے اور شہوت سے مغلوب ہو کے روزہ ٹوٹنے کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے تو نہیں، اور اگر اتنا ہے عمر ہو چکی ہے اور کنٹرول ہے تو بیوی سے اگر محبت سے اس کو یعنی بوسہ دے دے تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آیا، یہی سوال پوچھا کیا روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ دے سکتے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں۔ پھر ایک آدمی آیا وہی سوال پوچھا، ہو سکتا ہے دونوں کا ڈسکس ہوا ہو، وہی آدمی دوسرا آدمی آیا سوال پوچھا، آپ نے کہا ہاں۔ صحابہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں، تم آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو تعجب سے۔ آپ نے کہا الشیخ یملک نفسہ، بوڑھا آدمی اپنے اوپر زیادہ کنٹرول رکھتا ہے، یعنی ایک جوان تھا اور ایک بوڑھا، جوان کو منع کیے بوڑھے کو اجازت دی ہے، کیونکہ بوڑھا اس کو کنٹرول ہے اپنے اوپر، لیکن جوان کو کنٹرول نہیں ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بات بڑھے اور دونوں صحبت کے ذریعے روزہ توڑ لیں، تو اس کے لیے آپ نے منع کیا۔ جس انسان کو اپنے اوپر قابو نہ ہو وہ بیوی سے اس طرح کا معاملہ نہ کرے۔ سحری کے بعد کی دعا کیا ہے یا صرف نیت ہی کافی ہے؟ سحری کی نیت دل میں ہوتی ہے، سحری کی نیت دل سے کی جاتی ہے۔ بعض لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں اللہم اصوم غدا لک فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، ہم لوگ بھی پہلے یاد کیے ہیں، تو یہ دعا ثابت نہیں ہے، اور سحری کی کوئی بھی دعا نہیں ہے، ایک ہی دعا ہے بسم اللہ، آدمی بسم اللہ کہہ کے کھانا شروع کرے، ختم۔ سحری کی کوئی دعا نہیں ہے، لوگوں نے جو بنائی ہوئی دعائیں ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے دعا، تو سحری کی کوئی دعا نہیں ہے، اس لیے کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رمضان میں وتر کی نماز 1 یا 3 رکعت پڑھنا ہے، افضل یہی ہے کہ 3 رکعت پڑھیں، اگر کوئی 2 اور 1 کر کے پڑھتا ہے 3 تو بھی اچھا ہے، دونوں صورتیں صحیح ہیں، اور اگر 1 پڑھ لے تو گناہگار نہیں ہوگا، اگر 1 بھی پڑھ لے تو گناہگار نہیں ہوگا، وہ بھی سنت ہے، وہ بھی ثابت ہے، لیکن رمضان میں عموماً 3 رکعت وتر کا ذکر ہم کو ملتا ہے۔ سوال ہے کہ ہاؤ ٹو اوورکم tiredness, laziness due to fasting in Ramadan to do a better ibadah۔ رمضان کے مہینے میں ہم لوگ تھکن اور سستی پر کیسے غالب آئیں تاکہ ہم اچھے طور پر عبادت کر سکیں؟ سستی کا کیا علاج ہے؟ تھکن کا تو علاج یہ ہے کہ آدمی ملٹی وٹامنس اور جو بھی اس طرح کی چیزیں لے اور ایسا کام نہ کرے جس سے بہت تھک جائے گا، بے وجہ کی شاپنگ اور بے وجہ یہاں وہاں گھومنا بیٹھنا، آدمی اپنے اوقات کو صحیح استعمال کرے، اپنے آپ کو تھکانے سے بچائے بے وجہ۔ اور سستی کا علاج یہ ہے کہ آدمی رمضان میں جو اعمال ہیں ان کی فضیلت کو اتنا پڑھے، اتنا سنے کہ اس کے دل میں جذبہ پیدا ہو عمل کرنے کا۔ عمل کا جذبہ جب پیدا ہو جائے گا تو سستی پر غالب آئے گا، اور یہ سوچے کہ یہ وقت ختم ہونے والا ہے، رمضان میں کتنے دن بچ گئے، ہو سکتا ہے اگلا رمضان نصیب نہ ہو۔ اگر ایسا سوچے گا، ارجنسی جب پیدا ہوتی ہے تو آدمی کرتا ہے۔ سوال ہے کہ میں اورن میں جاب کرتا ہوں، ادھر اہل حدیث مسجد نہیں ہے، نزدیک دوسرے جماعت جیسے اہل سنت یا تبلیغ کے مسجد ہے، ادھر رمضان میں تراویح پڑھ سکتے ہیں کیا؟ وہ لیکن 8 رکعت نہیں پڑھتے، اور میں نیا مسلمان ہوں، ہندوازم سے اسلام قبول کیا ہوں، ان کی مسجد میں باقی فرض نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ نہیں۔ مسجد کس نے بڑھایا؟ پڑھ سکتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اتنا سوال کافی ہے۔
کہ ایک آدمی ایسی مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہے نہیں جہاں پر یعنی سلفی امام نہ ہو، اہل حدیث امام نہ ہو. دیکھیے اگر کوئی ایسا امام ہے جس کے بارے میں آپ نہیں بول سکتے کہ اسلام سے خارج ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. ہر مسلمان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے. اگر ایسا ہے کہ جس کے عقیدے میں کفر و شرک ہے، اس کو بتایا جا چکا ہے پھر بھی سنتا نہیں ہے، ایسی نماز نہیں پڑھنا چاہیے. اور اگر کہیں 20 پڑھتے ہوں تو آپ اگر ایسی مسجد تلاش کریں جہاں پر 11 پڑھی جاتی زیادہ اچھا ہے. نہیں ہے اگر آپ ان کے پیچھے بھی پڑھ لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. اگر آپ کے پاس قرآن ہے، آپ کو چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی کم سے کم یاد ہے، 10-15 صورتیں آپ کو یاد ہیں، آپ اکیلے بھی پڑھ لیتے ہیں تراویح کی نماز، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. لیکن پڑھنا چاہیے. یہ نہیں کہ آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دے، پڑھوں گا پھر سوچے آخری وقت میں پڑھ لیں گے، پھر سوچے کل سے پڑھوں گا، رمضان ختم ہو جائے گا. سوال ہے کہ ماں باپ کی عمر بہت زیادہ ہے اور وہ رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکتے، اس کی کفارے کی اصل صورت کیا ہے؟ اس کا کفارہ نہیں ہے، فدیہ ہے. کفارہ جو ہے گناہ کے لیے ہوتا ہے، یہ فدیہ ہے یا غلطی کا کفارہ ہوتا ہے. تو اگر ماں باپ کی عمر اتنی زیادہ ہے کہ ڈاکٹر بولا ہے کہ یہ لوگ روزہ نہیں رکھ پائیں گے یا بہت تکلیف ہوگی روزہ رکھیں گے، تو خاص کر کے شوگر وغیرہ جیسی بیماریاں ان کو ہوں، تو ایسی صورت میں ان کی طرف سے ایک مسکین کو کھانا ایک وقت کا کھلایا جائے، ان کا فدیہ ادا ہو جاتا ہے. تو یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اگر 2 وقت کا کھلاتے ہیں تو یہ زیادہ اچھا ہے، ایک وقت کا کھلانا کافی ہے. ہر روزے کے بدلے ہر دن کھلائیں یا پورے مہینے میں ایک ساتھ دے دیں تو بھی چل جائے گا. الگ الگ لوگوں کو کھلائیں، ایک ساتھ بلا کے 30 آدمی کو، یا ایک آدمی کو 30 دن کا دے دیں، دونوں بھی چل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. شروع میں دیں چلے گا، بعد میں دیں چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں. رمضان میں دیں زیادہ اچھا ہے. give اذان in tahajjud is necessary. کیا اذان میں تہجد کی اذان دینا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے. I heard in Makkah people give اذان before tahajjud prayer. وہ بھی سنت ہے لیکن لازم نہیں ہے. ہاں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے خود فرمایا کہ یعنی بلال جب اذان دیں تو کھانے سے رکو مت، اس لیے کہ وہ اس لیے اذان دیتے ہیں کہ سوتے کو جگائیں اور عبادت کرنے والا سحری کی طرف آئے. ہاں جب عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں تو اس سے رک جاؤ. تو یہ 2 اذانیں اس زمانے میں ہوتی تھی، ایک حضرت بلال کی، دوسرے عبداللہ ابن ام مکتوم کی. تراویح 20 رکعت سنت ہے یا 8 سنت ہے؟ مسجد حرام میں 20 رکعت پڑھی جاتی ہے، بہت پرانے زمانے کا سوال ہے. 8 رکعت سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے 8 یعنی 11 رکعت کا حکم دیا صحابہ کو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 11 ہی سنت ہے. حرم میں بھی اس وقت میں 11 پڑھی جاتی ہے. شیخ جیسا کہ اہل حدیث مسلک میں نارمل ہر کوئی ٹوپی کا اہتمام نہیں کرتا اور علماء بھی اس پر اتنا زور نہیں دیتے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی نماز بنا ٹوپی کے پڑھی یا نہیں پڑھی؟ کیا یہ سنت ہے؟ دیکھیے ٹوپی اصل میں ٹوپی کو سنت کہنے کی بجائے صحیح بات یہ ہے کہ سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا یہ سنت ہے. بلکہ ہر حال میں سر ڈھانپ کے رکھنا الا کچھ حالات کے، جیسے خاص طور سے یعنی احرام کی حالت میں سر ڈھانپ سکتے نہیں، اس کو کھلا ہی رکھنا ہے کیونکہ وہ اس کے اعمال میں سے ہے. لیکن اس کے علاوہ اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس زمانے کے عام طور سے عربوں کا حال یہ تھا کہ وہ سر ہمیشہ ڈھانپ کے رکھتے تھے. اسی لیے ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ چلو فلاں صحابی کی عیادت کے لیے، تو ہم ایسے حال میں اٹھے کہ نہ ہمارے سروں پر ٹوپی تھی نہ ہمارے پاؤں میں جوتیاں تھیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ اس کو اپنا لباس شمار کرتے تھے اور زینت شمار کرتے تھے. تو سر یعنی ڈھانپ کی نماز پڑھنا، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، عبادت کے وقت میں زینت اختیار کرو. یہاں مسجد سے مراد نماز ہے، نماز کے وقت میں زینت اختیار کرو. ایک زینت وہ ہے جو فرض ہے یعنی ستر کا ڈھانپنا، اور ایک زینت زائد ہے کہ جو نفل ہے کہ ایک آدمی اچھا لباس پہنے. اسی لیے عید کی نماز کے لیے، جمعہ کے لیے اچھا لباس پہن کے جاتے ہیں ہم لوگ.
تو بہتر یہ ہے کہ آدمی سر ڈھانپے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوائے حج اور عمرہ کے کھلے سر نماز پڑھنے کی ایک بھی دلیل نہیں ہے. بیہقی کی ایک روایت ہے، وہ ضعیف روایت ہے، اس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کے پاس سترہ نہیں تھا، تو آپ نے اپنا امامہ سترے کے طور پر رکھ کے نماز پڑھی. اس سے اولاً تو یعنی یہ حدیث ضعیف ہے. اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تب بھی الٹا اس سے ٹوپی اتنی امپورٹنٹ ثابت ہوتی کہ اگر آپ کے پاس سترہ ہوتا تو ٹوپی پہن کے پڑھتے، یعنی امامہ ہوتا آپ کے سر پہ، اور اس سے امامہ پہننے کی دلیل ملتی ہے، نہ کہ نہیں پہننے کی. سترہ ہوتا تو کیا کرتے، نکال کے رکھتے نہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ تو نماز کے لیے کیسا آئے، سر پہ امامہ باندھ کے آئے تھے. سترہ نہیں ہونے کی وجہ سے آپ نے اس کو سامنے رکھا، لیکن یہ صحیح حدیث نہیں ہے. تو سر ڈھانپنا چاہیے، لیکن یہ بھی نہیں کہ کوئی آدمی جو ہے زبردستی کرے اور جھگڑا کر دے. اگر کوئی کھلے سر نماز پڑھے، نماز ہو جاتی ہے اس میں. اگر کوئی آدمی کھلے سر نماز پڑھتا ہے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سر ڈھانپ کے نماز پڑھے. افسوس یہ ہے کہ بعض مساجد میں، جیسے بعض حنفی حضرات کے ہاں اتنی شدت اس میں ہے کہ بغیر داڑھی کا چل جاتا، بغیر ٹوپی کا نہیں چلتا. تو یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ غلو ہے، یہ زبردستی ہے. ایک یہاں پر نقطہ یہ ہے کہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں بال اور کپڑے سمیٹنے سے منع کیا ہے. تو اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی کے بال کھلے ہوں گے تبھی تو آدمی سمیٹنے کی بات کرے گا. لیکن یہ بھی تھوڑا یعنی قوی دلیل نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ ہم پہلے سے فرض کر لیے ہیں کہ بال جو ہیں چھوٹے ہیں. ظاہر بات ہے کہ امامہ باندھنے کے بعد بھی تو بال لمبے ہوتے ہیں، تو آدمی ایسے سمیٹ سکتا ہے. اور اس کو جوڑا بنانا اس طرح سے بھی ممانعت حدیث میں آئی ہے. تو سمیٹنے میں اس طرح سے بھی آتا ہے، آدمی بالوں کو اس طرح سے سمیٹے. تو ضروری نہیں ہے کہ اس سے وہ دلیل نکلتی ہے. بعض لوگوں نے ایک اور دلیل دی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آئے اور آپ غسل کر کے آئے تھے تو آپ کے بالوں سے قطرے ٹپک رہے تھے. کہا دیکھو اگر ٹوپی پہنے ہوئے ہوتے، یہ امامہ باندھے ہوتے تو یہ بات نہیں ہوتی. لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ آدمی کے بال اگر لمبے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تین حالتوں میں ہوتے تھے. ایک تو کندھے تک ہوتے تھے، کان تک ہوتے تھے، اور ایک آپ جب یعنی بالکل منہ دیتے تھے، اس طرح کی حالت ہوتی تھی. تو یعنی آپ کے بال لمبے کندھے تک بھی ہوا کرتے تھے، اس سے قطرے ٹپک رہے ہیں. تو آدمی آج بھی اگر امامہ باندھ لے اور بال گیلے ہوں، قطرے ٹپک رہے ہیں، اس سے امامہ نہیں ہے، کہاں نکلتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے. میرے علم میں یہ نہیں ہے کہ بال، مجھ کو نہیں معلوم، اس طرح کی حدیث میں نہیں پڑھی کہ بال سجدہ کرتے ہیں. اور یہ یعنی غیر عمرہ یا اس طرح کی حالت کے لیے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ایسی حالت میں ہو سکتا ہے. یا کوئی آدمی نہیں پہنا، یعنی ہم یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ نماز نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی آدمی ٹوپی نہیں پہنے، امامہ نہیں پہنے تو نماز نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے. کوئی آدمی بغیر اس کے بھی ہو سکتا ہے. اس زمانے میں لوگ ایسے پڑھ سکتے ہیں. اجر میں کمی دو اعتبار سے ہوتی ہے. ایک اس اعتبار سے کہ آدمی گناہ کر کے اجر گھٹا دیتا ہے، اور ایک اس اعتبار سے کہ آدمی زیادہ اجر سے محروم ہو جاتا ہے. تو جتنا زیادہ انسان یعنی جس مثال کے طور پر آدمی وضو کر رہا ہے اور نماز کے لیے مسواک کر رہا ہے، یا وضو کے بعد مسواک کر رہا ہے، تو اس سے اگر مسواک نہیں کرتا ہے اور ایک آدمی مسواک کر رہا ہے، دونوں کے اجر میں فرق رہے گا. لیکن یہ نہیں کہ اس کی نماز کم ہو جائے گی. نماز کم کب ہوگی؟ جب آدمی کوئی غلطی نماز میں کرتا ہے. لیکن وہ ثواب جو اس کو مل رہا ہے، جو مسواک کر کے پڑھ رہا ہے، وہ ظاہر بات ہے اس سے زیادہ ہی ہوگا. اسی طرح سے وہ ساری چیزیں آتی ہیں جو نماز میں آدمی چاہے لباس کے اعتبار سے ہو، مسواک کے اعتبار سے ہو، حضور قلب کے اعتبار سے ہو، جو مطلوب چیزیں ہیں، اگر آدمی ان میں کمی کرتا ہے تو اجر بھی کم ہو جائے گا. جیسے کوئی آدمی مطلب صاف ستھرا لباس پہن کے نماز پڑھ رہا ہے، اور کوئی آدمی ہے میلا اور بدبودار لباس پہن کے نماز پڑھ رہا ہے، فرق ہوگا دونوں کے اجر میں. کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا، خذوا زینتکم عند کل مسجد.
زینت واجبہ بھی ہے اور مستحبہ بھی ہے، دونوں قسم کی زینت ہے۔ سوال یہ ہے کہ سحری کا آخری ٹائم اذان تک ہے، پر ہمارے یہاں پر 5 مسجد کی اذان ہوتی ہے، 5 تب کیا کریں؟ یعنی 5 مسجد کی الگ الگ اذان ہوتی ہے، تو ہم کس پہ رکیں؟ گھڑی پہ رکیے آپ، کیونکہ ہمارے یہاں عموماً اذان جو ہوتی ہے وہ سعودی عرب کی طرح نہیں ہوتی کہ وقت ہو گیا اور اذان ہو گئی، مولوی صاحب آتے ہیں، کلی ولی کرتے ہیں، مسوا کرتے ہیں، اس کے بعد وضو کرتے ہیں، وہ ختم ہو چکا ہے، اور اس کے بعد 5-10 منٹ بعد آ کے بہت ساری مسجدوں میں ایسا بھی ہوتا ہے، تو اس کو آپ اذان اپنے لیے نہ سمجھیں سحری والی، بلکہ وقت کو دیکھیں کون سا وقت ہو رہا ہے۔ مکہ آج کل تہجد کی اذان ہونے لگی، کیا یہ صحیح ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ کئی روایات ہیں کہ اذان 2 ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور تہجد کے لیے بھی ہوتی تھی، اور اسی طرح سے تہجد کے وقت پر بھی ہوتی تھی، اور اسی طرح سے فجر کے لیے بھی ہوتی تھی۔ سوال ہے کہ نماز کے طریقوں کے بارے میں جاننا ہے، کتاب پڑھیے کوئی اچھی، اگر بیٹھوں گا تو ہم سب سو جائیں گے، نماز تکبیر سے لے کے سلام تک۔ جو 4 امام ہیں ان میں سے سب سے صحیح کون، یا ہم کس سے فالو کریں، یہ جاننا ہے۔ اب نماز پڑھنے کے لیے کون سے امام کو فالو کریں؟ ٹھیک ہے، فالو تو کرنا ضروری امام کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز پڑھنے کا حکم دیا جو سنت کے مطابق ہے۔ اس کے لیے ہم دیکھیں نماز پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، جیسے نماز نبوی ہے، یا اسی طرح سے صفت صلاۃ النبی ہے، یا اس طرح کی اور بھی کتابیں ہیں جن میں نماز کا طریقہ سکھایا گیا ہے، تو ان سے معلوم کریں۔ اگر پڑھنا نہیں آتا یا مزید تحقیق کرنا ہے، علماء سے پوچھیں، علماء سے معلوم کریں، دلائل اہل حدیث علماء سے پوچھیں، انشاءاللہ بتائیں گے۔ اگر بیوی اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی ہے اور الٹا بیوی فارورڈ ہے تو شوہر کیا کرے؟ پہلے تو وہ اپنے حال پر غور کرے کہ کہیں اس کی غلطیوں سے تو ایسی نہیں ہوئی، کیونکہ بعض اوقات ہوتا کیا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا بیچارہ وہ اچھا انسان بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہوتا اکثر کیا ہے، شادی کا شروع کا پیریڈ ہوتا ہے کچھ سال کا، جب تک بچے بڑے نہیں ہوتے ہیں تب تک شوہر باس ہوتا ہے، جیسا چاہتا ہے بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے اور سب اس کی بے عزتی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ بچے جیسے بڑے ہونے لگتے ہیں تو بیوی میں ایک پاور پیدا ہو جاتا ہے، ایک ہڈن پاور اس کے پاس آتا ہے۔ اب بچے بھی اس کے ڈیفنس میں آ جاتے ہیں، باپ کچھ بولے ہاں بیٹھو ذرا چپ چاپ ادھر، ہاں زیادہ ٹینشن مت لو۔ تو جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں تو بیوی کی انرجی فل ہو جاتی ہے، اب یہ مظلوم ہو جاتا ہے اور وہ اس کو چپ بٹھاتی ہے، اب یہ بول بھی نہیں پاتا ہے کیونکہ فیملی اتنی بڑی ہو گئی ہے، پہلے کے جیسا رہا یعنی پرانے دن چلے گئے اب، تو یہ حالت ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس کو اپنے غلطیوں پر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ سزا ہے اس غلطی کی۔ نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، آدمی اچھا ہے اور بیوی اس کی بات نہیں سنتی ہے، مانتی نہیں اس کی بات، تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے، بیوی کو دینی دروس میں لانا چاہیے، ایسے دروس میں بھیجنا چاہیے جہاں پہ خواتین کی خصوصی تربیت ہوتی ہے، تاکہ اس کی تربیت ہو۔ اگر آپ کی نہیں سنتی تو ظاہر بات ہے آپ کتنا بھی بولے سنیں گی نہیں، اس کو دینی دروس میں لانے کی کوشش کریں تاکہ وہ دین کی بات سن کے اس کے اندر احساس پیدا ہو۔ سوال ہے کہ سود کا پیسہ کہاں استعمال کرنا؟ سود کا پیسہ بعض لوگ مسجد کے ٹوائلٹس وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک نہیں ہے۔ سود کا پیسہ خود اپنے لیے بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ سود کا پیسہ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ پبلک جو کاز ہوتا ہے، سڑکیں بنانا وغیرہ، علماء نے کہا اس میں لگا دیں کہ وہ کسی کا نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم آپ کو ملتا ہے جو واقعی اچھا انسان ہے، اسلام کے خلاف نہیں ہے، ایسے آدمی کو دیں تاکہ اس کا بیماری یا کسی مسئلے میں اس کا کام ہو جائے، بچوں کا ایجوکیشن اس کے لیے ہو جائے۔ یا مجبوری میں کوئی مسلمان ایسا ہے جس کو کوئی مدد نہیں کر رہا ہے اور اس کا میڈیکل ایشو اتنا بڑا ہے کہ پریشان ہو جائے گا، اگر مدد نہیں ملی تو ہلاک ہو جائے گا، اور آپ کے پاس بھی نہیں اور کوئی دے نہیں رہا ہے، مجبوری کی حالت میں اس کو پیسہ دے سکتے ہیں۔
حضرت علی کو جو لوگ مولا کہا جاتا ہے، مولا کا مطلب کیا ہے؟ مولا کے علماء نے 12 مطلب بتائے ہیں۔ مولا کا ایک مطلب جو ہے یعنی کارساز ہوتا ہے، اللہ ہمارا مولا ہے، ہمارے کاموں کا بنانے والا۔ مولا کا معنی نگرانی کرنے والا بھی ہوتا ہے، ولی کے معنی میں آتا ہے یعنی سرپرست، جسے قوم کا سرپرست ہوتا ہے، اس معنی میں بھی آتا ہے۔ مولا محبت جس سے ہوتی ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ولی سے لفظ بنا ہوا ہے اور وہ محبت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ غلام، اس کو آزاد کیے ہوئے غلام کو بھی مولا کہا جاتا ہے، اور بھی معنی اس کے علماء نے ذکر کیے ہیں۔ کسی قبیلے کا حلیف ہوتا ہے اس کو بھی مولا کہا جاتا ہے، اس سے تعلق رکھنے والے کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں من کنت مولاہ فعلی مولاہ، بہت سارے محدثین نے اس حدیث کی تصحیح و تحسین کی ہے اور یہ حدیث ہیں، لیکن اس کا وہ مطلب نہیں جو شیعہ لیتے ہیں یا جو پھیٹے والا لیتا ہے۔ مرزا جو پڑوس میں ہے، تو مرزا غلام احمد قادیانی تھا، یہ دوسرا مرزا ہے، مرزا علی مرزا انجینئر۔ تو مولا علی جو کہا جا رہا ہے، جس معنی میں وہ کہتے ہیں کہ یہی واقعی حقدار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ بلا فصل بھی بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد واقعی خلافت کے حقدار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اسی لیے آپ نے اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے ان کا نام بتایا، جبکہ حضرت علی بھی اس وقت میں تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں لانے والے کندھوں پہ ایک حضرت عباس حضرت علی تھے، لیکن آپ دیکھیے آپ نے موجود تھے نا، وہاں پہ سفر میں نہیں گئے ہوئے تھے، لیکن آپ نے اپنی جگہ جائے نماز پہ کس کو کھڑے کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو آپ کے بعد وہ حقدار تھے، ان کے بعد حضرت عمر۔ اسی لیے آپ دیکھیں کسی ایک صحابی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ نے کہا عائشہ، کہ ان کے بعد ابوہا، ان کا باپ، ان کے والد ابو بکر، ان کے بعد کون؟ تو کس کا نام لیا؟ حضرت علی کا۔ ان کے بعد کس کا نام لیا؟ عمر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر کا نمبر ہے، پھر حضرت عثمان ہے، پھر حضرت علی ہے۔ تو شیعہ جو اس سے مطلب لیتے ہیں مولا کا مطلب میرے بعد والی ہوگا سب کا، یہ مطلب صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنی جگہ حضرت ابوبکر صدیق کو کھڑا کیا۔ پھر کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے گا، وہ تو ہم بھی کرتے ہیں، وہ ہم بھی کرتے ہیں، نہ صرف حضرت علی سے کرتے ہیں بلکہ باقی 3 سے بھی کرتے ہیں، اور ابو ہریرہ سے بھی کرتے ہیں، اور کتنے صحابہ ان سے بھی کرتے ہیں، حضرت عائشہ سے بھی کرتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ حضرت علی حقدار تھے خلافت کے پہلے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں چوتھے بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ ٹھیک ہے اس میں مولا کا لفظ آیا، اس لیے اب ہم حضرت علی کا جب بھی نام لیں گے مولا علی بولیں گے، تو کیا حضرت علی کے بیٹوں نے یہ کہا؟ سب سے پہلے اہل بیت میں حضرت علی کے گھر میں کون ہے؟ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا حضرت علی کا نام جب وہ لیتے تھے تو مولا علی کہتے تھے؟ مولا علی کہنا کوئی طریقہ اسلامی نہیں ہے، مولا علی کہنا اسلامی طریقہ نہیں ہے، اس طرح سے کہنا صحیح نہیں ہے۔ مولا علی کہنا یہ کون سا اسلامی طریقہ ہے؟ سلف میں کس نے کہا ایسا؟ صحابہ میں کس نے کہا؟ اہل بیت میں سے کس نے کہا؟ تو یہ سب جہالت ہیں جو لوگ کرتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنا مقام ہے، ان کا اپنا احترام ہے، ان سے اپنی محبت رکھنا چاہیے۔ لیکن بعض لوگ حضرت علی سے محبت کرتے لیکن حضرت معاویہ سے نہیں۔ حضرت معاویہ بھی صحابی ہے، حضرت معاویہ بھی صحابی ہیں، ان سے بھی محبت رکھنا چاہیے، اور صحابہ پر لعنت کرنا، صحابہ کے بارے میں برا بولنا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ سوال ہے کہ ایک بہن امیر ہے اور دوسری غریب ہے، تو امیر بہن غریب بہن کا عمرہ کر سکتی ہے کیا؟ نہیں۔ اگر کوئی ایسا ہے کہ جو سواری پر سوار ہونے کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے، اس میں بیمار ہے، بستر پر پڑا ہوا ہے، تو اس کی طرف سے اگر کوئی عمرہ کرتا ہے یا حج کرتا ہے، جس کو حج بدل کہتے ہیں، تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی چلنے پھرنے کی کیپیسٹی ہے، فائنینشیل نہیں ہے، تو نہیں، بلکہ ان کو کرائیں، ان کو کرائیں۔ اگر آپ ان کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو انہی کو ان کی طرف سے کرنے دیجیے نا، آپ کیوں کر رہے ہیں ان کی طرف سے؟ پیسہ دے دیجیے، جائیں گے وہ۔ سوال ہے کہ از اٹ پرمیسیبل ٹو سے مولا علی؟ میں جواب دے چکا ہوں، مولا علی نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ صحیح ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کہتے ہیں، نہیں من کنت مولا فعلی مولا ہوں، تو آپ مولا علی کیوں نہیں بولے؟ یا باقی صحابہ جن کے سامنے آپ نے کہا، انہوں نے کیوں نہیں کہا؟
ٹھیک ہے بھئی، اگر کوئی مانتا ہے کہ صحابہ سب کے سب نعوذ باللہ یہ صحیح نہیں تھے جیسا کہ شیعہ کہتے ہیں، تو ان کے گھر والوں نے کبھی بولے کہ مولا علی، حضرت فاطمہ نے کبھی بولے مولا علی؟ بتا دے کوئی لا کے مولا علی بولے، تو کیوں اتنا مطلب مدعی سست گواہ چست؟ آدمی جو جن کا کیس ہے وہ لوگ نہیں بول رہے ہیں لیکن یہ بول رہا ہے، تو یہ اس طرح کی اصطلاح صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک، میں سمجھتا ہوں آج کے لیے کافی ہے، کافی وقت زیادہ ہو گیا، 10 منٹ زیادہ ہو گیا ہمارے، اس لیے معذرت، لیکن سوال جواب میرے ذہن میں نہیں تھا، یہ زائد چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور ہم لوگوں کو بہتر طور پر رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔